السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہیں سب کے؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 106 اور 107 پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ جی لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ما جو بھی ننسخ نون سین خا ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او یا ننسیہا نون سین یا، ہم بھلوا دیتے ہیں اسے، ناتی ہم لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او یا مثلہا اس جیسی، علم کیا نہیں، تعلم آپ نے جانا، انا بے شک، اللہ اللہ، علا اوپر، کلی ہر، شعین چیز کے، قدیرن بہت قدرت رکھنے والا ہے، علم کیا نہیں، تعلم آپ نے جانا، ان اللہ بے شک اللہ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک بادشاہیت، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، من ولین واو لام یا روٹ ورڈ کوئی دوست، ولا اور نہ، نصیر کوئی مددگار، نون صاد را روٹ ورڈ ہے اس کا۔ آگے دیکھتے ہیں جی تفسیر دیکھتے ہیں آگے۔ ما ننسخ نہیں ہم نے منسوخ کیا، نہیں ہم منسوخ کرتے، من آیتن کوئی آیت، او ننسیہا یا اس کو بھلوا دیتے، ناتی بغیر منہا ناتی بخیر منہا ہم لے آتے اس سے بہتر، او مثلہا یا اس جیسی، جیسا کہ پیچھے ہم کو یہ بات بہت سی آیات سے پتہ چلی ہے کہ یہود کو بہت بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واسطہ رہتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی نبوت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی کتاب پر بہت تکلیف میں تھے، بہت حسد میں تھے، اور اسی حسد کی وجہ سے وہ وقتاً فوقتاً اپنے غیظ و غضب نکالتے رہتے، تو حسد کی ہی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مشکوک بناتے، ایسی ایسی باتیں کرتے، ایسی ایسی حرکات کرتے کہ جس سے ایمان والے جو ہیں وہ شک و شبہ میں پڑیں، جس سے لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، اور وہ نیک عمل نہ کر سکیں، اور وہ ایمان والے نہ ہو سکیں۔ شک پیدا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا ان کا کہ کوئی یقین نہ کرے آپ کی نبوت پر، آپ کی تعلیمات پر۔ تو بعض اوقات وہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہیں سچے اور سچی کتاب لے کر آئے ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ کچھ احکامات جو ہیں وہ تورات میں اور ہیں اور قرآن مجید میں اور ہیں، چینج کیوں ہیں احکامات، کہ دونوں کتابیں تو ہیں ہی اللہ کی طرف سے، تو پھر ان کے احکامات کیوں چینج ہیں؟ یا پھر یہ کہہ دیتے خود قرآن مجید کے اندر ایک حکم آتا ہے، پھر دوسرا حکم اس کے خلاف آ جاتا ہے، پھر تیسرا حکم کچھ اور آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو پھر ایک ہی بار آخری حکم کیوں نہیں آ جاتا؟ یہ نسخ کیوں ہو جاتا ہے؟ پھر کوئی دوسرا حکم اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ تو اس میں خاص طور پر ہم دیکھیں گے کہ آگے کچھ آیات ہیں قرآن مجید میں موجود، لیکن وہ منسوخ ہو چکی ہیں، مطلب کہ آیات موجود ہیں، احکام بدل گئے ہیں، حکم اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہے۔ اس طرح کہ یہ ہیلے بہانے حجتیں ڈھونڈ کر یہ لوگ جو تھے وہ قرآن مجید کے بارے میں شبہات پیدا کرتے، تو اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا کہ اگر ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بس چھوڑ دیتے ہیں منسوخ کر کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے بہتر چیز لا رہے ہوتے ہیں، اس سے بہتر حکم لا رہے ہوتے ہیں، او مثلہا یا اس جیسا ہی لے کے آتے ہیں۔ عالم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ
علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وہ۔ تو جہاں تک نسخ کا تعلق ہے، یہ قرآن پاک کے علوم میں سے ایک بہت بڑا علم ہے۔ اس علم پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ جیسے اب شراب کا حکم 3 سٹیپس میں آیا تھا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 219 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو کہہ دیجئے کہ اس میں کچھ فائدے اور کچھ نقصانات ہیں، اور نقصانات جو ہیں وہ فائدوں سے زیادہ ہیں۔ ذہن تیار کیا گیا نا جہاں پہ۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو اس کے بعد دوسری آیت شراب کے بارے میں نازل ہوئی، سورہ النساء آیت نمبر 43، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم شراب پیو نشے کی حالت میں ہو تو پھر تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب دیکھیں مزید تیاری کروائی گئی۔ پہلے بتایا گیا کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں فائدوں سے، پھر دوسری آیت میں بتایا گیا کہ جب تم شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب صحابہ کرام جو تھے وہ نماز تو چھوڑتے نہیں تھے، 5 ٹائم کی نماز ادا کرتے تھے۔ تو اگر 5 ٹائم کی نماز ادا کی جائے تو اس میں کون سا ٹائم پھر بچتا ہے سارے دن میں کہ جس میں وہ شراب پیتے، کیونکہ شراب پی کے تو مسجد میں جانا نہیں تھا۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد حکم آیا، سورہ المائدہ آیت نمبر 91 میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو شراب اور جوئے کے قریب نہ جاؤ، یہ سب غلط کام ہے، شیطانی عمل ہے، اس سے بچ کر رہو اگر تم فلاح چاہتے ہو تو۔ تم فلاح چاہتے ہو تو یہ کام چھوڑ دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ۔ دوسرے پارے میں دیکھیں قبلے کی رخ چینج کرنے کا حکم آیا۔ پہلا حکم قرآن مجید میں موجود نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، لیکن دوسرا حکم موجود ہے کہ تم بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ چینج کر دو۔ بہرحال یہ بہت علمی بحث ہے۔ حکمت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اپنی اطاعت چاہتے ہیں۔ جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ قتل حرام ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب یہ کیا ہے اصل میں؟ امتحان ہے نا، آزمائش ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن امتحان تھا ابلیس کا، فرشتوں کا، ان کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس لیے اللہ کوئی بھی حکم دیتا ہے تو پھر اس کو ہٹا کر کوئی اور حکم دے دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اطاعت کا پتہ چلے۔ امتحان ہے ہمارا کہ ہم کتنی بات مانتے ہیں۔ یہاں کیا کہا گیا؟ نأتی بخیر منہا، پہلے سے بہتر چیز لائی جاتی ہے۔ او مثلہا، اچھا بہتر کی تو سمجھ آتی ہے کہ بہتر لائی گئی، مثلہا پھر دوبارہ مثلہا کیوں؟ پھر وہی لے آتے جو پہلے تھی، ویسی کیوں لائی گئی جیسی پہلے قرآن مجید میں موجود تھی؟ مطلب کہ ایک چیز ویسی کی ویسی دی گئی، پھر اس کو ہٹا کر دوسری بھی ویسی دے دی گئی۔ یہ ذہن میں باتیں آتی ہیں نا، ایسے کیوں ہے؟ اس میں ایک نکتہ تو یہ ہے کہ امتحان کے لیے اللہ پاک ہمارا امتحان کر رہے ہیں، آزمائش لے رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر دوسرا حکم پہلے حکم کی طرح نظر آ رہا ہو، لیکن دوسرا حکم جو ہے اس کا اجر و ثواب پہلے حکم سے زیادہ ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں نا، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں واضح لکھا ہوا ہے یہ کہنے کے بعد کہ عالم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ تو ہمارا فائدہ کس میں ہے؟ اطاعت کرنے میں۔ ہم نے اطاعت کرنی ہے۔
جو حکم اللہ تعالیٰ نے دینا ہے ہم نے وہ مان جانا ہے۔ جس طرح اگر دنیاوی مثال کے لحاظ سے بات کی جائے، ہم کہیں پہ کام کرتے ہیں، کہیں پہ جاب کرتے ہیں، تو جو ہمارا ہیڈ ہے وہ ہمیں کچھ رول سمجھاتا ہے کہ اس ادارے میں یہ کام کرنے کے یہ رولز ہیں، ان کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے، تو تبھی آپ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں، تبھی آپ کو سیلری مل سکے گی، کیونکہ اس ادارے کے ہم پابند ہوں گے، جو انہوں نے ہمیں رولز دینے ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو نیکسٹ منتھ اگر وہ رولز چینج کر دیں کہ وہ پہلے والے رولز ختم ہو گئے ہیں، اب یہ نئے رولز ہم نے بنائے ہیں، اب ان کو آپ نے فالو کرنا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ کیوں؟ پہلے تو یہ تھے، اب یہ کیوں کر دیے؟ نہیں کہیں گے نا، ہم کہیں گے یس سر، کہ جو حکم آپ نے دینا ہے ہم آپ کے پابند ہیں، ہم آپ کے ملازم ہیں، جو حکم آپ نے دینا ہے ہم نے اس ادارے میں کام کرنا ہے، تو جو آپ کے رولز ہوں گے ہم وہ فالو کریں گے، تبھی تو ہمیں سیلری ملے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان میں ہم بحث کیوں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں مان لیتے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دے دیا؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہیں وہ اجر و ثواب بڑھانا چاہ رہے ہوں، ہمارے درجات بلند کرنا چاہ رہے ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی حکمت جانتے ہیں نا۔ علم تعلم، پھر کیا کہا گیا کہ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا؟ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہیت، وہ بادشاہ ہے زمین کا بھی اور آسمان کا بھی، وہ کسی ایک ادارے کا ہیڈ نہیں ہے۔ ہم کسی ادارے میں کام کر رہے ہوں تو اس کے ہیڈ کے سامنے ہم کیا کرتے ہیں؟ یس سر، یس سر، جی سر، ٹھیک ہے سر، جو آپ نے کہہ دیا ویسا ہی ہے۔ تو جو بادشاہ ہے زمین کا اور آسمانوں کا، تو اس کے سامنے ہم کیوں نہیں کہہ رہے یس؟ کیوں سر تسلیم خم نہیں کرتے؟ وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو یہاں پر مراد ہے کہ اگر زمینوں اور آسمان کی حکومت اللہ کے پاس ہے تو اسی کے پاس سارا انتظام بھی ہے، سارا نظام، انتظام، سب کچھ، پلاننگ، ساری مینجمنٹ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو پھر اسی کا حکم ہے کہ جیسے وہ چاہے وہ ہمیں چلائے، جیسے وہ چاہے ہمیں حکم دے، جیسا وہ چاہے ہم حکم دے کے اس حکم سے روک دے کہ اب یہ حکم نہیں ہے، اب دوسرا حکم آ گیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے، سر جھکا دینا ہے، فوراً سے عمل کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آیت 106 جو ہے اس کی اچھی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر واحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔